اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دل کے لیفٹ وینٹریکل سے سبھی بچوں کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں اور ڈھیر سارا پیار یہاں سے ارسال کرتا ہوں. آپ قبول کیجیے گا. بچوں، آج ہم 12th اسٹینڈرڈ کا ایک سب ٹاپک آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. اس سب ٹاپک کا نام ہے کریکولم ایز ڈیزائرڈ بائی مسٹر جان ڈیوے. جان ڈیوے جو ہے، انہوں نے کریکولم درسیات یا نصاب کے بارے میں کیا ویو پوائنٹس دیے ہیں، ان کی کیا آرا ہے اس بارے میں، ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں، اس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ شیئر کریں گے، کچھ ڈسکس کریں گے. تو پہلا جو ان کا ماننا ہے کہ فرام 4 years to 8 years there should be 4 سال کے بچے سے لے کر 8 سال کے بچے تک ایک ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ارتھ میٹک، 4 سال کے بچے سے لے کر 8 سال کے بچے تک یہی کریکولم میں ہونا چاہیے. ایک ہے ریڈنگ، دوسرا ہے رائٹنگ اور تیسرا ہے ارتھمیٹک. یعنی ان میں ان کی کمپیٹنسی اور اس میں ماسٹری حاصل ہونی چاہیے فرام 4 years to 8 years. دوسرا ہے فرام 8 years to 12 years. 12 years. There should be math, languages, social science, and experimental science. یہ ہونا چاہیے کہ 8 سال کے بچے سے لے کر 12 سال کے جو بچے ہیں ان کے نصاب میں، ان کے درسیات میں میتھ ہونا چاہیے، لینگویجز ہونے چاہیے، سوشل سائنس ہونا چاہیے اور ایکسپیریمنٹل سائنس ہونا چاہیے. اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہو. ایکسپیریمنٹل سائنس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ پریگمیٹزم کے حامی تھے تو ان کا ماننا یہی ہے کہ سائنس جو ہے یہ تھیوریٹیکل نہیں ہونا چاہیے، یہ پریکٹیکل بیس پر ایک ریشنل انداز میں بچوں تک پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ molecular formula of water is H2O. molecular formula یعنی ایک واٹر مالیکول ہے، اس میں ہائیڈروجن 2 ایٹمز ہیں اور آکسیجن 1 ایٹم ہے. الیکٹرولیسس جب ہم کرتے ہیں تو اس میں سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ ہائیڈروجن جو اس کا ریشیو ہے تو اس ریشیو کی بالکل اچھی طریقے سے ہمیں عکاسی ہوتی ہے الیکٹرولیسس کے دوران، 2:1. اسی طرح ہم بچے کو بھی یہ بھی دکھائیں گے کہ ڈائجیشن جو ہے، اس کی ایک اینیمیشن دکھائیں گے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا بولس بنتا ہے، پھر کس طرح یہ فوڈ پائپ میں جاتا ہے، پھر معدے میں کس طرح اسٹومک میں کیسے جاتا ہے، پھر گیسٹرک جوسز اس میں کیسے مکس ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہی پھر اس میں وہاں پر سے وہ ایبزارپشن، ایسمیلیشن، انجیشن، ایجیشن، وہ سارا کچھ اس میں بالکل دکھائی دیتا ہے اینیمیشن کے ذریعے سے. تو ہم پریکٹیکلی بچے کو دکھائیں گے. تو اور ایک چیز ہے کہ ہم بچے کو یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ جو پلانٹ ہے، چھوٹے بچے کو کہ پلانٹ ہے، پلانٹ پارٹس جو ہیں، جو پلانٹ پارٹس کیسے، روٹس جو ہیں اینیمیٹڈ ویژولز کے ذریعے سے روٹس کس طرح کام کرتے ہیں، یہ
ज़मीन से किस तरह मिनरल्स निकालते हैं और फिर स्टेम के ज़रिए से ऊपर पहुंचाते हैं। और बच्चे को ये भी पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंटल बेस पर हम अक्सर कहते हैं कि ज़मीन से पानी हासिल करते हैं पौधे और मिनरल्स भी हासिल करते हैं, तो बहुत अक्सर बच्चे ये होते उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन सा मिनरल होता है और किस मिनरल का क्या रोल है ऊपर प्लांट में, किस मिनरल का क्या रोल है। मिसाल के तौर पर पत्ते में ग्रीनरी है, क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल के लिए कौन सा मिनरल काम करता है। इस तरह बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो एक्सपेरिमेंटल साइंस में ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि लीफ वेनेशन का भी पता चलता है। इसी तरह हम बच्चे को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी दिखा सकते हैं। इसमें से कुछ जानी मानी एमोबा है, पैरामिशियम है, उगलिना है। इसी तरह बहुत सारी बातें जो एक्सपेरिमेंटल बेस पर निर्भर है, इसका आधारित जो है। तो एक्सपेरिमेंटल बेस पर उसने ये हमें बताया है कि एक्सपेरिमेंटल साइंस होना जरूरी है एक करिकुलम में। तो उसके बाद उनका मानना है फ्रॉम 12 years onwards, 12 years onwards, in addition to math, languages, social science, experimental science, there should be and there must be at any cost vocational or skill development education। तो उनका मानना है कि 12 साल के आगे जो है वहाँ से वोकेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए या इसको स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन भी होनी चाहिए। ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है आगे चलकर बच्चे की जिंदगी में, क्योंकि यहीं से इस 12 साल की उम्र, 12 साल और 14 साल की उम्र में ड्रॉप आउट्स निकल आते हैं। ड्रॉप आउट्स क्योंकि वो आगे compete नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिटरेसी में, जिनका एकेडमिक्स में बिल्कुल वो वीक होते हैं, लेकिन वोकेशनल लाइन में बहुत ही अच्छा करते हैं, वो प्रोफेशनल लाइन में स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा करते हैं। अगर ये स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर ना हो तो वो बच्चे जो है बिल्कुल गुड फॉर नथिंग बन जाते हैं सोसाइटी में, समाज का एक बेकार पुर्जा बन जाती है, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो इसी तरह जॉन डीवी ने कहा है कि इस उम्र में, इस टाइम पर वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए, इनएविटेबल है, अनएवॉइडेबल है। तो इसी तरह उनका अब एक और मानना है कि इनका कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उनका मानना है कि हमारे करिकुलम में ऐसा निसाब होना चाहिए जिस निसाब से इंसान को फायदा मिले, इंसान को लाभ मिले, यूटिलिटी। तो उस लाभ का मतलब क्या हुआ कि अर्न लाइवलीहुड, जिंदा रहने के लिए कुछ कमाना तो पड़ता है ना, इस पापी पेट को पालने के लिए। तो अर्न लाइवलीहुड जो महात्मा गांधी ने अपने करिकुलम में पहली जगह पर उसने ये रखा है कि मेरा उसने एम में रखा है कि एजुकेशन मेरा एम है कि अर्न लाइवलीहुड, या उसने ये भी कहा है कि ब्रेड एंड बटर एम। तो इस तरह जॉन डीवी का भी मानना है कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी करिकुलम में ऐसा होना चाहिए कि लाइवलीहुड करे एक इंसान, ब्रेड एंड बटर जिसको कहते हैं, और एक है कि ये करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि ये बच्चा जो है क्रक्स और पेरेंट्स बने, अपने बाप की बुढ़ापे की लाठी या जिसको कहते हैं बैसाखी भी, या सहारा जिसको कहते हैं बुढ़ापे की,
یا آخر پر ہم یہ کہیں گے کہ یوٹیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر سیکیورٹی آف این انڈیویجول. فیوچر سیکیورٹی جو ہے، فیوچر سیکیورٹی میں آتا ہے کہ ایک بچے کو جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو اس کی شادی طے ہو جاتی ہے، تو اس میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کا مسئلہ، اپنے گھر والوں کی کفالت کرنی پڑتی ہے. فیوچر سیکورٹی اس کو کہتے ہیں. اچھا، اس کو ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. یہ بھی اہم ہے کہ یوٹیلیٹی اس کا ہے کہ کریکولم ایسا ہونا چاہیے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. تو دوسرا جو ہے پرنسپل آف فلیکسیبلٹی، یا جس کو لبرٹی کہتے ہیں، لبرٹی. تو کریکولم جو ہے اس میں ایک قسم کی فلیکسیبلٹی، ایک لبرٹی جس کو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے تھوڑا انجوائمنٹ کرے، ریکریشن اس میں آ جائے. تو اس میں کیا آتا ہے کہ اسکولسٹک اینڈ نان اسکولسٹک ایکٹیویٹیز. اسکولسٹک جو اکیڈمک سے وابستہ ہوتی ہے، کوکوریکولر ایکٹیویٹیز جن کو کہتے ہیں، اینڈ نان اسکولسٹک ایک اکیڈمک سے آتا ہے، اسکولسٹک اور نان اسکولسٹک جو کو کریکولر سیمی کریکولر جن کو کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس میں ہم نے آپ کو پہلے ہی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ بریکنگ مونوٹونی، جو بار بار ایک ہی چیز کا کرنا، ایک ہی چیز کا سامنا کرنا، ایک ہی چیز کو دہرانا، ایک ہی چیز کو لرن کرنا، اس میں ایک مونوٹونی آ جاتی ہے، اس میں سے ایک اکتاہٹ آ جاتی ہے، ایک بورڈم آ جاتی ہے. اس بورڈم اور اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے یہ پرنسپل آف فلیکسیبلٹی، لبرٹی، اس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز آتی ہے. وہ یہ بھی اس کریکولم کا بہت بڑا حصہ ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے. تو اور ایک بات اس نے کہی ہے کہ پرنسپل آف کمیونٹی اینڈ لائف سینٹرڈ. پرنسپل آف کمیونٹی اینڈ لائف سینٹرڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اچھی طریقے سے سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے. کریکولم میں ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے اچھی طریقے سے سوسائٹی میں اچھی طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائے. اور ایک بات ہے کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں روزمرہ زندگی میں، ان کا حل، ان کا مداوع، ان کا سالوشن، وہ بھی اس میں ایک کاؤنسلنگ ہو، ایک موٹیویشن ہو، جو استاد گائیڈنس جو ہو ایک استاد دے، لیکن تھرو اے پراپر کریکولم. جس طرح سائیکالوجی آتی ہے، ایموشنل ایجوکیشن آ جاتا ہے، تو ایسی چیزوں سے انسان آسانی کے ساتھ سوسائٹی میں بھی ایڈجسٹ ہوتا ہے، اور جو اس کی چیلنجز آ جاتی ہیں زندگی میں، اسے پرابلمز آ جاتی ہیں، ان کا بھی وہ اچھی طریقے سے سامنا کرتا ہے. اور ایک چیز ہے کہ جو سراؤنڈنگ جو ہے، جو گرد نواح ہے ایک علاقے کا، اس کا جو بایوٹک انوائرمنٹ اور ایبیوٹک، لیونگ اور نان لیونگ انوائرمنٹ جو ہے، اس کی
ہر ایک چیز جو ہے کریکولم میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ بنیان ٹری ہمارے سیلبس میں ہے, اوک ٹری کا ذکر آتا ہے, اورینج ٹری کا ذکر آتا ہے, لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے. تو جو ہمارا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہے, جو بھی چیزیں اس میں انکلوڈ ہے, اسی کا درس ایک بچے کو ملنا چاہیے تاکہ وہ پریکٹیکلی دیکھ سکے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پکچر جو ہے, ایک امیج جو ہے, ایک کتاب سے کم نہیں ہوتی ہے. اگر انسان ایک پکچر کو ایک کتاب میں لکھے تو ایک پکچر کافی ہے ایک کتاب سے, یعنی کہ ون بک از اکول ٹو ون پکچر. تو جو سامنے اگر ہم بچے کو کہیں گے کہ بچہ یہ دیکھو یہ ملبری ٹری ہے, تو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے, اس کے فروٹس بھی دیکھ سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو کہیں گے کہ ایک بنیان ٹری ہوتا ہے, اس کے بہت سارے وہ ریشے ہوتے ہیں, تو اس کے ذہن میں ایک امیج بنتی ہے, وہ ایک فینٹاسٹک امیج ہوگی, وہ ایک خیالی امیج ہوگی. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. تو اور ایک بات کہ میتھڈ کون سا استعمال کیا ہے جان ڈیوینی کی. اس نے کہا کہ کون سا میتھڈ ہم استعمال کریں گے ٹیچنگ اور لرننگ. پہلے اس نے زور دیا ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ بہت اہم میتھڈ ہے. میتھڈ آف ٹیچنگ as desired by John Dewey. Learning by doing یعنی کہ اپنے ہاتھ سے کرو پھر سیکھ جاؤ. اس کی ایک مثال ہے کہ اگر ہم ایک انسان کو یا ایک بچے کو کہیں گے ہر ایک دن کہ گاڑی بیٹا ایسے چلاتے ہیں, ایسے اسٹیئرنگ میں چابی لگاتے ہیں, پھر یہ ہینڈل ہے, یہ اسٹیئرنگ ہے, تھیوریٹیکلی جس کو کہتے ہیں, اس کو کلچ کہتے ہیں, اس سے یہ ایکسیلیٹر کا کام کرتا ہے, یہ بریک کا کام کرتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں. اچھا, اس سے ریورس گیئر لگتا ہے, اس سے فارورڈ گیئر لگتا ہے. تو اگر ہم اس کو بار بار کہیں گے کہ تھیوریٹیکلی, تو اس کو سمجھ میں وہ بات آئے گی لیکن یاد تو نہیں رہتی ہے. لیکن جب ہم بچے کو خود ایک گاڑی دے دیں گے ایک روڈ پر, وہ خود چلا سکتا ہے, اور ود ان ڈیز وہ آسانی کے ساتھ ہر ایک چیز کہ اس کو پرکھ ہو جائے گی, ہر ایک وہ چیز کی یوٹیلیٹی, ہر ایک چیز کی فنکشن اس کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اس طرح لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے آج کل بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ایکیڈمک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہوتا ہے. کوئی 5th پاس ہوتا ہے, کوئی 4th پاس ہوتا ہے, ڈراپ آؤٹس جن کو کہتے ہیں. اچھا, وہ موبائل بہت اچھی طریقے سے چلاتے ہیں, ہر ایک فنکشن جو ایک پڑھے لکھے کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کر پاتے ہیں. اسی طرح ایک جس کی لٹریسی کم ہو, جس کی کوالیفیکیشن کم ہو, وہ ایک گاڑی جو ہے اس کو اسمبل کر سکتا ہے, اس کو ڈسمبل کر سکتا ہے, تو جوڑ بھی سکتا ہے اور اس کو کھول بھی سکتا ہے. ایک میکینک جو ہے یا ایک الیکٹریشین, جس کو میں نے بار بار کہا ہے, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی کرتے ہیں, پریکٹیکلی وہ دکھاتے ہیں, وہ ایک انجینئر سے کم نہیں ہوتے, لیکن ان کا وہ ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے. تو تھیوری میں وہ کم, وہ پریکٹیکل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. تو پریکٹیکل جو ہے بہت ہی اہم ہے ایک بچے کی زندگی میں. تو لرننگ بائی ڈوئنگ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ایک بچے کی زندگی میں, کیونکہ لرن سے ڈوئنگ سے بہت کچھ لرن کر پاتا ہے. تو اسی طرح ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ emphasis on self study اور ایجوکیشن. سیلف اسٹڈی یعنی کہ خود پڑھنا چاہیے, خود دیکھنا چاہیے, خود پرکھنا چاہیے ایک مسئلے کو, ایک کنسیپٹ کو. اس کی طرف اس نے بھی دھیان دے دیا ہے. تو اور ایک ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ
cue a child the project work. बच्चे को घर पर कुछ करने को दो, प्रोजेक्ट वर्क इनको दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ प्रोजेक्ट्स इनको दो जिनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल होती हैं, वो प्रोजेक्ट्स इनको दो ताकि ये बच्चा घर में जाए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आए। तो ये जो प्रोजेक्ट वर्क है जब ये बच्चा करता है तो आसानी के साथ बेहतरीन अंदाज में वो लर्न कर पाता है। ऐसा लर्न कर पाता है कि ये दिमाग में लर्निंग जो है, ये लर्निंग बाय डूइंग जो है, इसमें हर एक चीज जो है इंसान के दिमाग में इनग्रेव हो जाती है, जिसको कंदाकारी कहते हैं, इनग्रेव जिसको कहते हैं, तो इनग्रेव हो जाती है वो लर्निंग। और एक चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कि इंटरेस्ट देखना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट बच्चे में लर्निंग मेथड्स ऑफ टीचिंग में ऐसा आता है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि उसका मेलान कहाँ क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, अच्छा इसका जी करता है इस वक्त पढ़ने को, ये दो चीजें हैं। इंटरेस्ट एप्टीट्यूड को भी यहाँ पर हम मानेंगे, तो इंटरेस्ट दूसरा भी है कि क्या उसकी रगबत है इस वक्त, क्या इसकी दिलचस्पी है इस वक्त पढ़ने को, तो ये चीजें बहुत ही अहम है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।